علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج جی حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ سے بیان کیا تھا، تو آج اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو اس میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کو لیں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، لائک اینڈ شیئر اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ تو ایکچولی پچھلی دفعہ مجھے بہت سارے لوگوں نے میسج کیا کہ آپ جو ہے نا بات کو بہت زیادہ طول دیتے ہیں، اس کے بعد واقعہ شروع کرتے ہیں۔ تو 8-9 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اور لمبی میں اس وجہ سے نہیں بناتا کہ آپ ہو سکتا بور ہو جائیں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 8-9 بعد میں اگر زیادہ لمبی بات ہو رہی ہو تو 8-9 منٹ کا ایک پارٹ بنا کے اس کے بعد دوسرا شروع کروں، کیونکہ لوگوں میں اتنی اس ٹائم وہ نہیں ہوتی کہ وہ اتنی لمبی باتیں سنیں۔ جنہوں نے سننی ہوتی ہے وہ سنتے ہیں، لیکن موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سن سکتے، کیونکہ مصروفیات اور اس طرح کے معاملات کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹو دی پوائنٹ بات کو سنتے ہیں اور تھوڑی دیر سنتے ہیں، اس میں اپنا رزلٹ نکالتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جو یہ بات کرنے کا بیان ہوتا ہے، جو مستند جو میری گفتگو ہوتی ہے، تو کیونکہ علم میں بک سے ریڈ کرتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ ایک مستند جو لکھی گئی ہے، لکھاری جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس طرح کے واقعات کو ٹو دی پوائنٹ لکھتے ہیں اور ایکوریٹ لکھتے ہیں۔ وہ اپنے پاس ایک کہانیاں نہیں بناتے۔ کہانیاں زیادہ تر آپ کو مختلف لوگ ایسے بناتے ہیں جو اپنے طریقے سے سٹوری رائٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک اور ڈیفرنٹ سسٹم ہوتا ہے۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ آپ جلدی سے مدعے پہ آیا کریں، تو اسی لیے جلدی سے اپنے مدعے پہ آتے ہیں۔ جو آج پارٹ 2 تھا، جہاں پہ ہم نے اپنے حصے کو توڑا تھا، وہیں سے بھی جوڑتے ہیں۔ تو زبور میں بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اصل اور اساس تو رات تھی، لیکن حالات و واقعات و زمانے کے تغیرات کے پیش نظر داؤد کو بھی خدا کی جانب سے زبور عطا ہوئی، جو تورات کے قوانین اور اصول کے اندر مذکر اسرائیلی گروہ کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد نے مشریعت موسیٰ کے اثر نو زندہ کیا اور اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھائی، اور نور وحی سے مستفیض ہو کر تشنہ کمانے معرفت الہی کو سراغ فرما رہے ہیں۔ زبور میں خدا کی حمد کو نغموں سے معمور تھی، اور داؤد کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لہجہ اور سیر اگین لہجہ عطا فرمایا تھا کہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جنس و حس حتیٰ کہ ہوش و طیور تک وجد میں آ جاتے۔ اس لیے آج تک الہن و دوی ضرب مثل ہے۔ زبور ایسے قائد و مسموعہ کلمات کا مجموعہ تھا جس میں خدا کی حمد و ثنا اور انسانی عبادیت، عز کے اعتراف، پند و نصیحت اور بسارے حکم کے مضامین تھے۔ مستند احمد میں ایک روایت منقول ہے کہ زبور کا نزول رمضان میں ہوا اور وہ واضح حکموں کا مجموعہ تھا۔ نیز بعض بشارات پیشن گوئیاں بھی منقول تھی، چنانچہ بعض مفسرین نے یہ تصریح کی ہے کہ آیت مستورہ افضائل میں زبور کو جس واقعے کو اظہار کیا گیا ہے وہ دراصل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے متعلق ہے، اور وہی اس کے مصداق ہیں۔ اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ کہہ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ زبور میں کہ نصیحت کرنے پر کہہ دیا کہ جو میرے وارث ابھی آئیں گے، یعنی جو پیغمبران ہوں گے، جو ان کے اللہ تعالیٰ کی وحی کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ تورات، انجیل اور زبور کو خدا کی وحی فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے دانستہ خدا کی ان کتابوں کو بدل ڈالا اور جگہ جگہ اپنی مرضی کے مطابق ان میں تحریف کر دی، حتیٰ کہ اب ان کے عقائد پر اس قدر پردہ پڑ گیا ہے کہ اصل اور جہل کے درمیان فرق کرنا سخت مشکل بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو واقعات ہیں، ابھی اور بھی کافی ساری باتیں حضرت داؤد علیہ السلام کی، لیکن اس کی جو میں آپ کو رزلٹ بتاتا ہوں کہ اس کا اصل میں یہ سارے واقعہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اصل میں اس کے مقاصد کیا ہے، بیسیکلی نا ان پیغمبران کو بھیجا گیا ہے، اور اس سے ہم کیا رزلٹ نکالتے ہیں، کیا کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1، جب خدا تعالیٰ کسی وسطی کو ولولۂ اعظم بناتا ہے اور اس کی شخصیت کو خاص فضائل سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو اس کی فطرتی جوہروں کو شروع ہی سے چمکا دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی ناسیہ قسمت ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح روشن نظرانہ لے کے گیا۔ جس طرح حضرت داؤد کو جب پیغمبر ولولۂ اعظم رسول بنانا تھا تو زندگی کے ابتدائی دور میں جالوت جیسے جابر و قہر بادشاہ کا ان کے ہاتھ سے قتل کرا کے ان کی ہمت و شجاعت اور ان کے عزم راسخ اور بات قدمی جو ہر اس طرح نمایاں کرتی ہے کہ تمام بنی اسرائیل کو اپنے محبوب قائد و مقبول یعنی رہنما تسلیم کرنے لگے۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم ایک چیز کا معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن حالات اور واقعات کے بعد میں ظاہر کرتے ہیں کہ بے بہا شاید تھی۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں اور مجاہدانہ حمایت حق، اعتصام باللہ کے ساتھ دعوت حق اور سرفرازی نبوت کے حالات کے درمیان جو فرق ہے وہ خود اس دعوے کی شہادت ہے۔ نمبر 3، میشا خلیفۃ اللہ اور طاغوتی بادشاہ کے درمیان یہ فرق نظر آئے گا کہ اول ذکر ہمہ وقت کی سطوت اور شوکت کے باوجود فروتنی تواضع اور خدمت خلق نمایاں خد و خال کے ساتھ پائے جائیں گے۔ ثانی ذکر میں کبر اور انانیت، جبر اور قہرانیت کا غلبہ ہوگا، مخلوق خدا کو اپنی راحت اور عیش کا اعلی کار سمجھیں گے۔ یعنی کہ بہت سارے اس میں ایسی باتیں
جو بیان کی گئی ہیں کہ اگر ان کو بنا کرنا شروع ہو جائے تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اصل میں جو پیغمبروں کے ساتھ جو ہمیں آگے رشد و ہدایت دی گئی ہے اس میں ہمیں بتایا کہ انہوں نے جس طرح زندگیاں گزری ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ تھی. بے شک وہ پہلے پیغمبر تھے, ان کی زندگیاں اپنی قوموں کے لیے نمونہ تھی. ہمارے لیے ہمارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نا وہ نمونہ ہے. خدا کے اس نام سے پیروار ہو جس کا عنوان خلافت الہیہ ہے, جو در حقیقت دنیا میں خدا تعالیٰ کی نیابت کا مظہر اور انبیاء رسل کی پاک وراثت ہے. خدا کا وعدہ ہے کہ جو قوم بھی عقائد و اعمال میں انبیاء اور رسل کی وراثت سے فیضیاب ہے وہ وراثت عرضی کی بھی مالک ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب پیغمبر بھیجے تو ان کو نے بھی دنیا میں کیا بتانے کی کوشش کی. اگر دنیاوی اسباب و وسائل کے پارٹ بھی اس کے اصول کے درمیان میں حائل ہوں گے تو وہ ان سب کو زیر و زبر کر کے, یعنی کہ ان سب باتوں کو سائڈ پہ کر کے خدا تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورے کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے بلا شبہ زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا کہ خدا کے زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے, اور بے شک یہ زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے. تو اس کی مشیت کا یہی فیصلہ ہے کہ زمین کی وراثت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے صالح بندے ہیں, یعنی کہ جو اس کے نیک بندے. اگر کسی قوم یا امت میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو خواہ وہ مدعی اسلام ہی کیوں نہ ہو, اس کی وراثت عرض نصیب نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں بے شک وہ مسلمان کیوں نہ ہو, ان کا مذہب ان کا رستہ اسلام ہی کیوں نہ ہو, اگر ان میں یہ چیز موجود نہیں ہے تو ان کو وراثت عرض نصیب نہیں ہو سکتی. خلافت الہیہ اس کا حق نہیں بن سکتی. نہ اس قوم کی عظمت اور عزت کے لیے خدا کے پاس کوئی وعدہ ہے. البتہ خدا کی مشیت اور اپنی حکمت و مسئلہ کے پیش نظر کائنات کا نظام اور انتظام کی خاطر جس کو چاہتی ہے حکومت عطا کر دیتی ہے, اور جس سے چاہتی ہے سلب کر لیتی ہے. تو اور اس عطا و سلب میں اس کا قانون قدرت اس طرح کار فرما رہتا ہے جس طرح اسباب کو مسابقت کے ساتھ پیوند لگانے میں کار فرمایا. اس عطا و نزا کے لیے اس قدر مختلف اور بے شمار مسائل ہوتے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت تک رسائی سے عاجز ہے. یعنی کہ بے شمار اس طرح کے ہوتے ہیں, کتنے تک آپ رسائی حاصل کریں گے اور ہو بھی نہیں سکتی سارا تھا. اور اس سلسلے کی سب سے بھیانک اور بدبخت صورت یہ ہے کہ مسلمان غلام و محکوم ہو اور کفر و شرک کی حکومت ان پر حیبت و حکمت صاحب اقتدار ہو. گویا یہ خدا کا ایسا قاب ہوتا ہے جو مسلمانوں کے لیے بدحمالیوں صلاح خیر کی استدعا کے فقدان کی وجہ سے منصفہ سعود پر آتا ہے. اس حالت میں قوم و مقام میں عبرت یہ ہوتا ہے کہ ثابت تاج و تخت اس کے لیے حکومت نہیں دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے, بلکہ اس لیے عطا کی جاتی ہے کہ زمین کی ملکیت کے حقیقی وارثوں نے اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اس طرح کے وراثت کے ہاتھ سے کھو دیا. آپ کائنات کے مسائل عامہ کے پیش نظر حکومت کی نہ مسلم کی شرط ہے نہ کافر مشرک کی, اور اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا ملک بخش دیتا ہے. ایک اسی طرح ہے نا. تو اگر مسلمان چشمہ عبرت وا کریں اور اپنی فاسد زندگی میں انقلاب برپا کر کے صالحین کا تغرہ امتیاز حاصل کر لیں تو خدا کا وعدہ بھی ان کو بشارت دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے. جس طرح ایک مفہوم ہے کہ وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم پر ایمان والے ہیں اور وہ کیے ہیں, انہوں نے نیک کام, البتہ بات کو حاکم کر دے گا ان کے ملک میں جیسا حاکم نے کیا تھا ان کے عقلوں کو, اور جما دے گا ان کے لیے جو دین جو پسند کریے ان کے واسطے, اور دے گا ان کو خوف کے بدلے امن. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو ہوتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنے اعمال اپنے آپ کو جانچنا چاہیے, اپنے نفس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم غلط تو نہیں ہیں. تو پھر جو قومیں وہ جو اس طرح ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بالکل نہیں عطا کرتا. پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اس کی تقسیم ہے, جس کو چاہے وہ دے دے, لیکن ایک یہ آپ میں خوبیاں ہونی چاہیے ایز اے مسلم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سبق سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسے نتیجہ اخذ کرنے کا سوچ اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں, اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جی اللہ حافظ.